اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز خواتین اسلام، ممبرا کی سرزمین پر سالانہ سنی دعوت اسلامی کی خواتین کے سنی اجتماع میں آج ایک بار مجھے پھر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک کوشش چل رہی ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کوئی پاک رہنے نہ پائے، نہ کسی کی نگاہیں پاک ہوں، نہ کسی کی فکر پاک ہو، نہ کسی کا جسم پاک ہو، نہ کسی کا دل پاک ہو۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا کے انسانوں کو گناہوں کے دلدل میں ڈال کر کے ان کی زندگی کو ناپاک کر دیا جائے اور ان کے پاکیزہ وجود کو آلودہ کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے اور کچھ افراد کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے عالمی سطح پر پوری دنیا مل کر کے کوشش کر رہی ہے، اس لیے کہ سب شیطان کے چیلے بن کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا گیا، اسی طریقے سے شیطان اور اس کے چیلے بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی جنت میں جانے کا حقدار نہ رہ سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناپاک ذہن کرنے کے لیے، ناپاک سوچ کرنے کے لیے کوشش جس ذرائع سے ہو رہی ہے، وہ ذرائع یا تو یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے۔ اسی طریقے سے ان پلیٹ فارم کا استعمال کر کے انسان کی زندگی کو بے چینی اور بے قراری کی طرف گناہوں کی وجہ سے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاشعوری طور پر ہماری قوم کی بہت ساری بہنیں یہ تصور کرتی ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا وجود ریسٹرکشن کا پابند نہیں رہنا چاہیے، ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، جو جی میں آئے کریں، طبیعت جس طرف ہمیں مائل کرے اس طرف مائل ہو جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری وہ بہت ساری بچیاں جو 12 سال کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں، اور جیسے ہی سن بلوغ کو پہنچتی ہیں تو ان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، اور بہت ساری بچیاں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں کر پاتی، اور پھر ٹھوکروں پر ٹھوکر کھا کر کے اپنا مستقبل تاریک کر دیتی ہیں اور مختلف بیماریوں کی شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسی سچویشن میں ہم اگر صرف یہ کہیں کہ وہ بچیاں جن کی عمر 12، 14، 15، 16 سال کی ہے، ان کے لیے پریشانی کی بات ہے، تو صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ بہت ساری وہ خواتین جن کی زندگی بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ گزرتی ہے، ان کا حال بھی بہت ساری خواتین کا اچھا نہیں ہے۔ ان کی زندگیوں کے اندر بھی بہت سارے تصورات و تخیلات گردش کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت ساری شادی شدہ عورتوں کے قدم بھی پھسلتے نظر آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جن کی پاکیزگی کی قسم کھائی جا سکتی ہے،
اور جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس طرح سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے رشک آتا ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے سیلاب کے اندر اس طریقے سے خواتین کو اپنی آبرو کے تحفظ کا موقع فراہم کیا اور توفیق عطا فرمائی۔ لیکن میکسیمم کا اگر ہم جائزہ لیں تو دامن گرد آلود نظر آئے گا اور گناہوں کے دھبے دامن پر لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میرے کریم کی عظمت پر قربان جائیے، اس پالنہار حقیقی نے، اس معبود برحق نے قرآن مقدس کے اندر جہاں بے شمار مقامات پر یا ایھا الذین آمنو فرمایا اور اس کے بعد احکام عطا فرمائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ جو آیت فرمائی یہ قرآن مقدس کی سب سے آخری ایمان والوں سے خطاب کی آیت ہے۔ آخری خطاب ایمان والوں سے اللہ نے جو قرآن مقدس میں فرمایا ہے وہ اسی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور سچی توبہ کرو۔ میں اس لیے آج توبہ کے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اگر اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، ایسی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیں جن کے بطن سے اللہ عز و جل نے نیک اور برگزیدہ بندے پیدا فرمائے، آپ جانتے ہیں اگر ان کے دل و دماغ میں کسی گناہ کا تصور بھی آ جاتا تو اس تصور کو وہ جھٹکتی نظر آتی، اور اگر لاشعوری طور پر کبھی کوئی دامن پر گناہوں کا دھبا لگ بھی جاتا تو اس گناہ کے کفارے کے اندر وہ عبادت کی کثرت بھی کرتی اور اتنی توبہ کرتی کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر اللہ عز و جل کی رحمت کو پیار آ جایا کرتا۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر بہت ساری خواتین ہو سکتا ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھی ہوں، جو کہ بہت مشکل ہے۔ چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہوں گے اگر کبائر کی مرتکب وہ نہیں ہوتی تو، لیکن آج ہمیں اس اجتماع کے اندر یہ عہد کر کے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آج سے ہم اپنے سابقہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں گی، تاکہ توبہ کی برکت سے دنیا کے اندر اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے اور آخرت میں بھی اسی توبہ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ آپ ذرا دیکھیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کی غرض سے حاضر ہونے والی ایک خاتون کا واقعہ دیکھیں جن کے پیش نظر اللہ کا عذاب تھا، جن کے پیش نظر قیامت میں رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے اس دنیا میں اگر توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کیے، بغیر مجھ پر حد جاری کیے ہوئے اس دنیا سے میں اگر چلی گئی تو آخرت کے اندر مجھے جو عذاب ہوگا وہ عذاب برداشت کے لائق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بڑے بڑے گناہوں کا عذاب تو اپنی جگہ مسلم ہے، اور آپ عذابات الہیہ کا اگر تذکرہ قرآن و احادیث کے اندر پڑھیں، جن برائیوں کے اندر آج کے دور کی بے شمار خواتین گرفتار ہیں، ان برائیوں کی سزا کو اگر آپ پڑھیں گی اور سنیں گی تو آپ تصور میں ڈوب جائیں گی اور آپ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گی کہ ہم میں کا کون ہے جو اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آئیے میں اس ایک واقعے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک خاتون جن سے ایک لغزش سرزد ہو گئی اور اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ حاضر ہوئی تھی. سرکار نے چہرہ پھیر لیا. وہ دائیں جانب سے آئے, حضور مجھے پاک کر دیں. سرکار نے چہرہ پھیر لیا. وہ بائیں جانب آئی, سرکار سے عرض کرتی مجھے پاک فرما دیجئے. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں میرے شکم کے اندر میرے گناہ کی ایک نشانی بھی موجود ہے, سرکار مجھے پاک فرما دیجئے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وضع حمل ہو جائے, بچہ پیدا ہو جائے, پھر میرے پاس آنا. وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں تو ایک ننھا سا بچہ اس کی گود کے اندر ہوتا ہے اور آ کر کے وہ عرض کرتی ہیں سرکار آپ نے فرمایا تھا وضع حمل کے بعد آ جانا, میرا وضع حمل ہو چکا ہے, بچہ پیدا ہو چکا ہے, میں حاضر ہو چکی ہوں, مجھے پاک فرما دیجئے. میں چشم تصور میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. کبھی کبھی ایموشنل طور پر, وقتی طور پر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ کے عوض کے اندر یہ سزا برداشت کر لوں, اور اس کے بعد پھر اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, توبہ کا خیال آتا ہے, ابھی آ جاتا ہے, پھر یہ توبہ کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن اس عورت کی عظمت پر قربان جائیے جس کے دل کے اندر توبہ کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ سچا جذبہ تھا, وہ سرد ہونے والا جذبہ نہ تھا. بچے کی ولادت کے بعد حضور کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں مجھے پاک کر دیجئے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا, بچے کو پہلے 2 سال دودھ پلا اور بچے کو 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر حاضر ہونا. 2 سال گزر جاتے ہیں, کتنا طویل عرصہ ہوتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے, ایک ماں اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا بچہ میرے بغیر زندہ کیسے رہے گا, اس کی پرورش کون کرے گا. اور ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے اور تڑپنے کے بعد اس بچے کی محبت کی بنیاد پر وہ سزا کو ہٹانا چاہے گی, وہ سزا سے بچنا چاہے گی. لیکن اس جذبہ صادقہ کے اندر گرفتار اس خاتون کی عظمت پر قربان جائیے. 2 سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی اور عرض کرتی ہیں حضور یہ لیجئے میرا بچہ اب کھانے کے لائق ہو گیا, دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے, دودھ میں پلا چکی, 2 سال کا جو ہے عرصہ گزر چکا, حضور مجھے پاک فرما دیجئے. خدا کی قسم یہ واقعے کو آپ سوچیں کہ وہ اپنی توبہ کے سلسلے میں کتنی سچی تھی اور توبہ کے سلسلے میں کتنا عزم مصمم رکھتی تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہوں میں دنیا ہیش تھی, وہ جانتی تھی کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے, سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے, سب سے بڑی تکلیف اللہ کو جواب دیتے وقت کی ہے, سب سے بڑی تکلیف قبر کے اندر رسول اعظم کو منہ دکھانے کی ہے. وہ جانتی تھی اگر میں دنیا کی سزا کاٹ لوں گی تو آخرت کی میری زندگی بڑی حسین ہو جائے گی, بڑی بہترین ہو جائے گی. اللہ اکبر. جب اس کے بعد اس بچے کے سامنے اس کی ماں نے کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے, میرا بیٹا اب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا, تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا. جرم کے عوض کے اندر جرم ایسا تھا کہ اسے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے. جب سنسار ہو رہی تھی تو آپ جانتے ہیں ان کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نکلا اور جا کر کے ایک صحابی کے چہرے پر پڑا. صحابی نے اپنی زبان سے کچھ نازیبا کلمات کہے تو قربان جائیے اس سچی توبہ کرنے والی خاتون کی عظمت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سارے مدینے والوں کی مغفرت فرما دے. آپ اندازہ لگائیں یہ آخرت کے عذاب سے برداشت کرنے کے تصور کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے اس طریقے سے کی کہ جو شریعت کی حد تھی وہ اپنے اوپر جاری کروا دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اسلامی حکومت نہیں کہ آپ پر حد جاری کی جائے, لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا توبہ کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں رہ گیا؟ کیا گناہوں سے ہم اتنا گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور گناہوں کی لذت اور خواہش اور شوق
ہمارے اندر اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر گناہوں کے عیش کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھی دکھانا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، اسی بنیاد پر نہ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی بنیاد پر نہ کہ مجھے لذت ملے گی، اسی بنیاد پر نہ کہ میری خواہش پوری ہوگی، اسی بنیاد پر نہ کہ میرے زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، لیکن یاد رکھو گناہ میں لذت تو ہے، گناہ میں عزت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر آج کے اجتماع میں میرا پیغام ہے کہ آج تک کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کی طرف کبھی پلٹنا نہیں، توبہ کر لو۔ آج توبہ کر لو گے اور توبہ کرنے والا، اللہ اکبر، دنیا میں بہت انتظار کرنے والے انتظار کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا چاہنے والا شدت سے آپ کو جو چاہتا ہوگا وہ بھی کبھی کبھی آپ کا انتظار کرتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم اللہ عز و جل سے زیادہ انتظار اس اعتبار سے کرنے والا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ اپنے اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے جس بندے سے گناہ تو ہو گیا لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جس بندے سے گناہ سرزد ہو چکا اب وہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ یہ نہیں کہ توبہ کی وجہ سے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو گناہ کرتے جاؤ، نہیں، بلکہ گناہ اگر سرزد ہو گیا تو اللہ عز و جل اپنے اس بندے سے توبہ کی امید رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اور بندیاں گناہوں میں ڈوب جانے کی بنیاد پر اس کے عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو، اس لیے اس نے جو ہے مزد عطا فرمایا، میرے بندوں مجھ سے توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے بخشش کی بھیک مانگو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور تم میرے عذاب سے بچ جاؤ، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر، بہت ساری خواتین دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں میں اضافے کا تو شوق رکھتی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا شوق نہیں رکھتی، توبہ کا جذبہ نہیں رکھتی۔ آج کے اس اجتماع میں میرا پیغام آپ سب کو یہی ہے، میں بہت تفصیلی خطاب آج نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ مجھے ابھی کہیں اور بھی جانا ہے، میں بہت مختصر خطاب کے لیے آیا ہوں لیکن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے میری بچیوں، اے خواتین اسلام، ذرا سوچو تو صحیح، ایک مچھر اگر کاٹ لے تو ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک چوٹی کاٹ لے اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، معمولی اگر کوئی ہاتھ میں خراش آ جائے تو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، پیر موچ کھا جائے اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اگر چھوٹی سی کسی چیز کی وجہ سے انگلی کٹ جائے تو اس کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے، بخار آ جائے تکلیف گوارا نہیں کر سکتے، کیا قبر کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ مجھے بتائیے کیڑے مکوڑوں کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ کیا سانپ کی تکلیف اور اس کا ڈنس کر ڈھکنا یہ برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں تو آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو، میرا مولا توبہ قبول کرنے والا ہے، میرا مولا توبہ قبول کر کے بندوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے آج میری گزارش یہی ہے، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو، توبہ کرنے کے بعد بہت ساری خواتین ایسی گزری ہیں جن کی زندگی پہلے گناہوں میں گزرتی تھی لیکن جب سچی توبہ کر لیتی ہیں تو اور اس توبہ پر قائم رہتی ہیں اور اللہ کی اطاعت گزار بن جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے، اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ خواتین کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور خواتین کی آخرت بھی برباد ہو جائے، مرد کی بھی دنیا برباد ہو جائے اور اس کی بھی آخرت برباد ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کر کے زندگی کتنی ہے نہیں معلوم، سچے دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے معافی مانگ لو۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم نے خواتین کو بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب میں یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کروں، آج کل موبائل کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں واٹس ایپ کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں فیس بک کا دور چل رہا ہے، ٹویٹر کا دور چل رہا ہے، آپ جس طریقے سے جہاں سے چاہیں چھپ کر کے بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ بظاہر آپ کہیں بھی چھپ کر کے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور بظاہر کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن میں ایک تصور آپ کے دماغ میں دینا چاہوں گا، ایک تصور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور وہ تصور یہ ہے، اے خواتین اسلام آج سے یہ تصور قائم کر لو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، انداز گفتگو کے مقصد کو بھی جانتا ہے، اور لفظوں کے انتخاب کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ الفاظ کا انتخاب کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، ہماری دل کی نیتیں کیا ہیں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور کہیں چھپ کر گناہ نہیں کر سکتی، کسی سے بچ کر گناہ نہیں کر سکتی۔ مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتی ہیں آپ؟ عورتوں میں ایک عادت ہے وظیفے زیادہ کرنے کی، ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھی ہوں گی، وظیفہ کر رہی ہیں، کرتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا کہ انگلی کے پوروں پر اللہ کا ذکر کرو، یعنی اگر تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور کاؤنٹنگ کی بات ہے تو یہ انگلیوں کے جو پور ہیں نا، ان انگلیوں کے پور پر اللہ عز و جل کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انگلیوں کے پور قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آقا جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا، موبائل کا دور آئے گا، انہی انگلیوں کے پور سے انسان موبائل کا استعمال کرے گا اور اس کے ذریعے گناہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ان انگلیوں کے پور کا استعمال کیسے کیا جائے، میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا، تاکہ کوئی عورت ان انگلیوں کے پور سے گناہ نہ کرے اور کوئی عورت ان انگلیوں کے پور کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جب کبھی کسی کو آپ موبائل سے کانٹیکٹ کرنے کا ارادہ کریں اور اگر وہ کانٹیکٹ ناجائز ہو تو آپ سمجھ لینا یہ انگلیوں کے پور بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ سے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والے کو تو اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، ایک خاتون نے ہمارے ایک ساتھی کو واٹس ایپ میسج بھیجا، وائس میسج، بڑا پیارا سوال تھا، پڑھی لکھی خاتون تھی، انگریزی کے اندر انہوں نے کویشچن کیا کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ تو حج کے لیے چلا جائے گا اور حج کو جانے کے بعد میدان عرفات کے اندر حقوق اللہ کو معاف کروا لے گا اور مزدلفہ میں پہنچ کر کے حقوق العباد کو معاف کروا لے گا، لیکن جن کو اللہ نے دولت نہیں دی وہ اپنے گناہ کیسے معاف کرائے، وہ کیسے گناہ معاف کرائے؟ تو ایسا نہیں کہ آج کی عورتوں کے اندر یہ سیکھنے کا جذبہ نہیں۔ جب مجھ تک اس کا یہ سوال آیا اور اس کا جواب مانگا گیا تو قربان جائیے حسن اتفاق کہ میں نے 2-3 دن پہلے ہی یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے مجھے معلومات حاصل ہوئی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد ہو یا عورت روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رہا حج کا ثواب، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اے خواتین اسلام، توبہ کریں، گناہوں کی معافی کی فکر رکھیں، اللہ کے پکڑ سے بچنے کی فکر رکھیں، اور میرا بس یہ آخری جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، نیکی کرنے والا مطمئن ہوتا ہے اور گناہ کرنے والا بے چین ہوتا ہے۔ گناہ کر کے کبھی سکون نہیں مل سکتا اور نیکی کر کے کبھی انسان بے چین نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنی دعوت اسلامی کے خواتین کے مدرسے میں، خواتین کے اجتماع میں شرکت کی کوشش کریں اور اپنی دینی معلومات کے اندر اضافہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ دامن کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور آپ کوشش کریں گی۔ اللہ اس سلسلے میں آپ کی، ہماری سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔